بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 43 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ثم ان مرجع سلب الامکان سے لے کر ولا ينقض العجب من قول من يذهب تک۔ یہ دونوں عبارت کے حصے طلاب کرام عزیز متن مصنف میں ہیں۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، سلب امکان کی بازگشت حقیقت میں واجب الوجود کی طرف ہوتی ہے، یعنی اگر امکان کو سلب کرتے ہیں پھر امکان کی قسم کون سی بھی ہو تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے واجب الوجود ہونا۔ نمبر 2، علامہ طباطبائی کا نظریہ صفات خدا کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ علامہ طباطبائی کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، عقید تثلیث اور عقید ثنویت کا بیان کہ یہ کون سا عقیدہ ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں ثم ان مرجع سلب الامکان فی الحقیقت الی واجب الوجود، کہ امکان کو سلب کرنا خدا سے حقیقت میں اس کی بازگشت اس جانب ہوتی ہے کہ خدا واجب الوجود ہے۔ ووجوب الوجود من صفات الثبوتیۃ الکمالیۃ، اور جیسا کہ گزشتہ دروس میں بیان بھی ہو چکا ہے کہ واجب الوجود ہونا خدا کی صفات ثبوتیہ ذاتیہ کمالیہ میں سے ہے۔ اب یہیں سے وضاحت اس ٹکڑے کی ہو رہی ہے کہ اذ، اب دلیل، کیوں، کس طرح امکان کی بازگشت واجب الوجود کی طرف ہوتی ہے۔ اذ، چونکہ سلب الامکان عنہ، خدا سے امکان کو سلب کرنا، بأی معنی کانا، جو بھی معنی مراد لی جائے امکان کی، سواء ارید بہ الامکان الماہوی او الامکان الفقری والوجودی، چاہے امکان سے مراد امکان ماہوی مراد لی جائے، یعنی وہ امکان جو کہ ماہیت کی صفت ہے، جو جس کی تبیین و تفسیر بیان ہو گئی ہے گزشتہ دروس میں، یا امکان فقری و وجودی ہو، یہ تمام کے تمام سلب الامکان یرجع، اس کی بازگشت ہوتی ہے کہ الی ان الوجود ضروری الثبوت لہ، کہ وجود کا ثابت ہونا ضروری ہے لہو خدا کے لیے، بحیث اسی طرح کہ لا یحتاج الی شیء من الاشیاء، یعنی پھر ضروری ثبوت ہونے کی نشانی اس طرح ہے کہ خدا اشیاء میں سے، یعنی ما سوی اللہ میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز کی جانب محتاج نہیں ہے، بل مستقل بنفسہ وذاتی، بلکہ اپنی ذات میں خدا مستقل ہے، ذات میں مستقل ہے، صفات میں مستقل ہے۔ کما ان سلب النقص والحاجت عنہ بقولنا، جس طریقے سے خدا سے نقص کو سلب کرنا، خدا سے حاجت و احتیاج کی نفی کرنا ہمارے اس قول کے ذریعے سے کہ انہ لیس بجاہل، خدا جاہل نہیں ہے، او لیس بعاجز، کمزور نہیں ہے، او لیس بمرکب، خدا مرکب نہیں ہے، بناویہ یا جسم نہیں ہے، یہ سلب نقص یرجعو، یہ خبر ہے انہ کی، اس کی بازگشت اس جانب ہو رہی ہے کہ الی ایجاب الکمال و اثبات ہی، کہ خدا کے لیے کمال ثابت ہے، جسم نہیں ہے یعنی کمال ثابت ہے، عاجز نہیں ہے یعنی کمال ثابت ہے وغیرہ، کیونکہ لأن نقص والحاجت فی قوت سلب الکمال، چونکہ نقص و حاجت کو سلب کرنا یہ کمال کے حکم میں ہے۔ فسلب النقص راج لسلب سلب الکمال، بس نقص کو سلب کرنا رجوع کرتا ہے، اس کی بازگشت ہوتی ہے اس بات کی جانب کہ سلب کمال کو سلب کیا جائے، یعنی نفی کی جائے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے طلاب کرام جانتے ہیں آپ، نفی اس بات ہو جاتا ہے، وہ ہوا ایجاب الکمال، جس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ سلب کمال کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ کمال خدا کے لیے ثابت ہے، کمال واجب ہے، کمال ضروری ہے۔ فمعنی، بس اس کا معنی یہ کہ فمعنی کہ انہ لیس بجاہل، بس خدا کے جاہل ہونے کا معنی، خدا جاہل نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سلب العلم، کہ علم کی نفی ہے،
علم کے سلب ہونے کو سلب کیا گیا ہے، اور وہ معنی ہو یہ سلب علم کا معنی ایجاب العلم ہے، خدا کے لیے علم کو واجب قرار دینا ہے۔ بدایت الحکمت صفحہ نمبر 137 سے 138 تک۔ وبالجملۃ، بہرحال خلاصہ یہ کہ فهو تعالی حقیقت مطلقۃ مستقلۃ غیر متناہیۃ واجبۃ الذات من جمیع الجہات۔ اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا ایسی حقیقت ہے جو مطلقہ ہے، یعنی کسی بھی لحاظ سے کسی بھی جہت سے مقید نہیں ہے، مستقل ہے، غیر محدود ہے، لا متناہی ہے، لا محدود ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے تمام جہات سے، یعنی واجب الوجود کے لیں یا خدا کے لیں بات ایک ہی ہے۔ بحث اس طرح واجب الوجود ہے کہ لا یشذ عنہ کمال من الکمالات، کوئی بھی کمال اس خدا سے نہیں رہ جاتا، یعنی ایسا کوئی کمال نہیں ہے جو خدا کے اندر نہ ہو، بلکہ خدا واجدھا بالفعل، ان تمام کمالات کو رکھتا ہے بالفعل، یعنی ابھی سے مراد یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھے ابھی ہیں، اور یہ بھی مراد نہیں ہے کہ کچھ ابھی ہیں کچھ بعد میں ہوں گے، بالفعل یعنی بالقوہ کا تصور ہی خدا کے بارے نہیں ہے، من دون حاجت للغیر، یعنی کمالات اپنے اندر رکھتا ہے بغیر اس کے کہ غیر کی جانب اس کو محتاجی ہو کمال حاصل کرنے میں، ولا سبیل للامکان والقوت ولوازمہما الیہ، بس کوئی راستہ نہیں بچتا کہ خدا کی جانب ہم کہیں کہ کسی چیز کسی کمال کا ہونا ممکن ہے یا بالقوہ ہے، یا امکان بالقوہ کے لوازمات، یعنی وہ لوازمات فقدان ہیں یا تدریجی ہے، یہ تمام چیزیں خدا کے لیے نہیں ہیں، بس جب نہیں ہے تو فهو واجب بالذات لذاتہ، بس وہ ذاتاً واجب الوجود ہے، جب ذاتاً واجب الوجود ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لا محدود ہے، لا محدود ہے تو مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی کمال نہیں جو اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ یہ اسی عبارت کا حصہ کی وضاحت تھی۔ دوسرا حصہ مصنف کے متن کا، فترجع الصفات الجلالیۃ السلبیۃ آخر الامر الی صفات الکمالیۃ الثبوتیۃ، بس پھر صفات جلالیہ جنہیں صفات سلبیہ بھی کہا گیا آخر میں نتیجے میں لوٹتی ہیں، ان کی بازگشت ہوتی ہے صفات کمالیہ ثبوتیہ کی جانب، یعنی آپ صفات سلبیہ کو جب بیان کر رہے ہیں حقیقت میں ان کا بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم خدا کے لیے صفات ثبوتیہ ایک کمالیہ کو ثابت کر رہے ہیں، واللہ تعالی واحد من جمیع الجہات لا تکثر فی ذاتہ المقدس ولا ترکیب فی حقیقتہ الواحد الصمد، فی حقیقتی الواحد الصمد، اور خدا ایک ہے یعنی ایک تمام جہات سے، یعنی ذات کے لحاظ سے بھی ایک، صفات کے لحاظ سے بھی ایک، اس کی ذات میں تکثر نہیں، دوگانگی نہیں، ایک سے زیادہ کی اصل امکان نہیں ہے، نہ کہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہے، اور خدا کی حقیقت میں ترکیب نہیں، یعنی اس کی ذات میں نہ ترکیب عقلی نہ ترکیب خارجی، وہی ایک ہے اور وہی بے نیاز ہے۔ اس متن کی وضاحت یہیں سے شروع ہوتی۔ اشارتن، شارح محترم فرماتے ہیں کہ یہ مصنف کا حصہ عبارت والا اشارہ ہے الی ما فی سورۃ التوحید، اس بات کی جانب جو سورۃ توحید میں ہے، والعجب کل العجب من افادۃ سورۃ المبارکۃ التوحید بمراتب المختلف من التوحید الذاتی و صفاتی، حیرانگی ہے، بہت ساری حیرانگی ہے اس بات کے بارے میں جو سورہ مبارکہ توحید سمجھا رہی ہے، توحید کے مختلف مراتب و اقسام کو، وہ ہیں توحید ذاتی بیان کر رہی ہے، یہی چھوٹی سی توحید سورہ توحید صفاتی بیان کر رہی ہے، بل الافعالی، توحید افعالی کو بیان کر رہی ہے بموجز کلام ہی، اپنے کلام کے اختصار کے ساتھ، حسن بیان ہی درانا کہ اس صورت کا بیان بہترین ہے، وہ اعجاز اسلوب ہی، اور اس کی روش معجزانہ آور ہے، یعنی اس جیسے الفاظ، اس جیسی حقانیت، اس جیسی گہرائی کسی کے اندر نہیں پایا جاتی، کسی کے کلام میں نہیں پایا جاتی، اور کوئی لا بھی نہیں سکتا اس جیسا کلام۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الْعَلَّامَةُ الطَّبَاطبائی حیث قال، بہترین سمجھایا ہے اور بہترین فرمایا ہے علامہ طباطبائی کے، فرماتے ہیں الآیتان تصفان تعالیٰ بصفت ذات و صفت الفعل جمیعاً، دو ایسی آیات ہیں جو خداوند متعال کی صفت بیان کر رہی ہیں، وہ بصفت ذات اور صفت فعل کو مکمل طور پہ، وہ فقول وہ اللہ الصمد،
یہ سورہ توحید میں اللہ اللہ کہ یہ خدا کو یصفہ بالاحدیت التي هي عین الذات ہے، یہ توحید ذاتی کو ثابت کر رہی ہے، خدا کی صفت یہ قول بیان کر رہا ہے خدا کی اس احدیت کے ساتھ جو کہ عین ذات ہے، یعنی خدا احد ہے۔ وقول، اور یہ دوسرا قول اللہ الصمد یصف، خدا کی توصیف بیان کر رہا ہے بے انتہا کل شیء الیہ، کہ ہر شے، ہر وجود، ہر کمال کی انتہا خدا تک ہوتی ہے، وہ من صفات الفعل ہے، اور یہ صفات فعل الہی میں سے ہے۔ اذ صمد ہو سید المقصود مقصود مسمود الیہ، چونکہ صمد اس سردار، اس سرپرست کو کہا جاتا ہے جس کی جانب سمد کیے جائے، یعنی جس کی جانب ارادہ قصد کیا جائے، اے المقصود فی الحوائج علی الاطلاق، سمد یعنی مسمود، یعنی مصدر بمعنی مفعول ہے، اس کا مطلب یہ سمد یعنی جس کی جانب قصد کیا جائے، تمام ما سوی اللہ کا قصد ہے خدا کی جانب، اس بات میں کہ خدا ان کے حوائج کو برابر کرتا ہے، بجا لاتا ہے بطور مطلقاً، یعنی بغیر کسی قید و شرط کے، یعنی بغیر اس کے کہ کوئی مخلوق ہو جس کی خدا حاجت پوری نہ کرے، یعنی حاجت وجودی اور حاجت کمالی دونوں خدا پوری کرتا ہے۔ والآیتان الکریمتان الاخرویان، اور ان دو آیتوں کے بعد والی دو جو آخری آیتیں ہیں، ان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تنفیان ہیں، یہ دو نفی کر رہی ہیں انہ تعالی خدا سے کہ ان یلد شیئا بتجزیۃ فی نفسہ، کہ خدا کسی چیز کو جنے یا ولادت دے کہ اس کے اپنے اندر میں کوئی، یعنی اپنے اندر سے کوئی جز جدا ہو، فینفصل عنہ شیء من صنفہ، یعنی نتیجے میں بس خدا سے کوئی ایسی چیز خدا جیسی ہی جو خدا کا حصہ ہو جدا ہو، اس کی بات کی نفی کی جاتی ہے۔ بأی معنی ارید من الانفصال والاشتقاق، پھر کون سی ہی جو بھی معنی مراد لی جائے خدا سے جدا ہونے کی اور خدا سے مشتق ہونے کی، وہ تمام کی تمام یہ نفی کی گئے ہیں اس سے۔ کما یقول بہ النصارى فی المسیح، جس طریقے سے اسی عقیدے کے قائل ہیں نصارہ یعنی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ خدا سے مشتق ہے، خدا سے جدا شدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ ابن اللہ ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ایک یہ عقیدہ تثلیث۔ وکما یقول وثنیۃ فی بعض آلیاتہم، جس طرح وثنیۃ اللہ بکرم اسلام سے قبل ایک عقیدہ ہے جس کے بارے میں کہا وہ دوگانگی کے قائل ہیں، دوگانگی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یعنی دو خالق و مدبر جہان، یعنی خلق کرنے والا ایک ہے، مدبر دوسرا ہے، دو کے قائل ہیں، اس لیے انہیں وثنیت تثنیہ سے نکلا گیا ہے۔ بعض خداؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہم ابناء اللہ سبحانہ، کہ ہمارے یہ بعض الہہ، بعض ہمارے مدبران یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ وتنفیان عنہ، یہ آیات دو آیتیں نفی کر رہی ہیں خدا سے کہ ان یکون متولد من شیء آخر، کہ خدا کسی چیز سے پیدا ہو، یا مشتق منہ، یا خدا کسی دوسری چیز سے جدا ہو۔ بأی معنی ارید من الاشتقاق، اشتقاق کی جو بھی معنی مراد لی جائے۔ کما یصل الوثنیۃ یقول الوثنیۃ، جس طرح وثنیہ کا عقیدہ یہی ہے کہ خدا سے یہ بت جدا ہوئے ہیں۔ ففی آلہتہم، بس وثنیہ کے خداؤں میں من کچھ وہ الہ ابو الہن، جو خدا ہیں، خدا کے ہیں خدا ان خدا کے باپ ہیں۔ ومن آلہتن ام الہن، کچھ ایسے خدا ہیں جو خداؤں کی ماں ہیں۔ ومن ہوا الہ ابن الہن، کچھ ایسے خدا ہیں جو خدا کے بیٹے۔ وتنفیان، اور یہ آیتیں نفی کر رہی ہیں کہ ان یکون لہ کفوا، خدا کے برابر کوئی ایسا نہیں ہے کہ یعدل ہو جو خدا کی برابری کر سکے فی ذات ہی اور فعل ہی، خدا کے فعل میں، خدا کے ذات میں، وہ الایجاد و تدبیر، خدا کا فعل کیا ہے؟ ایجاد میں، یعنی خلق و ایجاد میں کوئی خدا کے برابر نہیں، نہ ہی و تدبیر، نہ ہی کائنات کو چلانے میں کوئی خدا کی برابری کر سکتا ہے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 545۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ زَادَ أَيْضًا، نیز علامہ طباطبائی نے اضافہ فرمایا کہ بِأَنَّ الَّذِي بَيَّنَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنْ مَعْنَى التَّوْحِيدِ أَوَّلُ خُطْوَةٍ خُطِيَتْ فِي تَعْلِيمِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ مِنْ الْمَعْرِفَةِ،
کہ جس چیز کو قرآن مجید نے یعنی بیان کیا ہے وہ ہے توحید کا معنی. یہ پہلا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے اس توحید کی معرفت کی حقیقت بیان کرنے میں، تعلیم دینے میں. یہ پہلا قدم قرآن نے اٹھایا ہے، اس سے قبل تھا ہی نہیں. غیر و فرق اس کے علاوہ یہ کہ ان اہل تفسیر والمتعاطین لعلوم القرآن من الصحابۃ والتابعین، تفسیر کے علماء اور علوم قرآن کے ماہرین صحابہ و تابعین، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو تابعین کے بعد آئے تبع تابعین، ان تمام کے تمام نے احملوا ھذا البحث الشریف، اس توحید کی بحث کو مہمل قرار دیا ہے، ترک کیا ہے، یعنی اس پہ توجہ نہیں کی. فہذہ جوامع الحدیث وکتب تفسیر المأثورۃ منہ لا تری فی اثر من ھذہ الحقیقت. آپ یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اور تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں، وہ تفسیر جو منقول ہے ائمہ علیہ السلام سے، ان میں آپ کبھی بھی کوئی اثر نہیں دیکھیں گے اس حقیقت توحید کی توضیح اور بیان میں. لا ببیان شارح، نہ شارح کی جانب سے، مفسر کی جانب سے وضاحت ہوگی، ولا بسلوک استدلالی، نہ ہی پھر استدلالی روش سے اس کو بیان کیا گیا ہے. ولم نجد ما یکشف عنہا غطاؤہا، ہم علماء فرماتے ہیں ہم نہیں پاتے کوئی ایسی چیز جو اس انہا توحید، حقیقت توحید سے پردہ اٹھائے، الا سوائے ما ورد فی کلام امام علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، خاصا سوائے علی علیہ السلام کا جو کلام ہے اس میں یہ حقیقت توحید ملتی ہے. فإن کلامہ، علی علیہ السلام کا کلام، هو الفاتح لبابها، بند دروازے کو کھولنے والا ہے، والرافع لسترها وحجابها، اور پردوں کو سے حجاب کو ختم کرنے والا ہے، علی اہدی سبیل، اس بندے کے لیے جو سیدھے راستے کا طالب ہے. وہ اوضح طریق میں برہان ہے، اور واضح، یہ علی علیہ السلام کا کلام بہترین واضح شفاف برہان کا راستہ ہے. ثم ما وقع فی کلام الفلاسفۃ الاسلامیہ بعد الالف الہجری، اس کے بعد یہ توحید کی حقیقت و توحید کی معرفت آئی ہے فلاسفہ اسلامیہ کے کلام میں 1000 ہجری کے بعد. 1000 ہجری قبل علی علیہ السلام اس کو بیان فرما کر آئے ہیں. وکسر و بیان ہم استفاد من کلامی، اور پھر فلاسفہ اسلامی نے وضاحت کی ہے کہ ہم نے یہ بات لی ہے، سمجھی ہے علی علیہ السلام کے کلام سے. المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 109. ویشہد لما ذکرہ، اور گواہی ہے اس بات کے لیے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے، ما وہ چیز روا ہو جس کو روایت کیا ہے تفسیر نور ثقلین کے مؤلف نے، فی نور ثقلین، تفسیر نور ثقلین میں، جو کہ منقول ہے روایت عن الکافی، کتاب کافی سے، جو کہ راوی ہیں ان محمد بن یحییٰ، ان احمد بن محمد، ان الحسین بن سعید، ان النضر بن سوید، ان عاصم بن حمید، ان سے یہ حمید بھی کہا جاتا ہے، حمید بھی. قال سئل علی بن الحسین علیہ السلام عن التوحید، امام سجاد علیہ السلام سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا. فقال، تو امام نے جو فرمایا، ان اللہ عز وجل علم ان یکون فی آخر زمان اقوام متعمقون، کہ خدا جانتا تھا کہ آخری زمان میں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے قومیں، کچھ ایسے افراد آئیں گے جو غور و فکر میں انتہا کی حد تک پہنچے ہوں گے، یعنی انتہائی عمیق ہوں گے. تو فانزل، ان کے لیے فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد، ان کے لیے خداوند متعال نے جس سورہ قل هو اللہ کو نازل فرمایا، ایک اس کو سورہ توحید کو، والآیات من اول سورۃ الحدید، اور سورہ حدید کی آیات یعنی شروع سے لے کر الی قولہ علیم بذات الصدور تک، ان کو ان لوگوں کے لیے نازل فرمایا. فمن رام ورا ذالک، جو بھی اس چیز سے منہ موڑ لے، فقد ہلک، وہ ہلاک ہو جائے گا. توحید کے باب میں معرفت اور توحید کے بارے میں جتنی بھی گہرائی کوئی حاصل کرے، جتنی بھی گہرائی میں چلا جائے، اس کے لیے یہ دو مورد قرآن مجید سے سورہ حدید کی آیات اور قل هو اللہ کافی ہیں. نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 706 اور حدیث نمبر ہے 46. تو اللہ کرم سے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. ہم اگر سوال دینا چاہیں تو سوال یہ بنے گا کہ سلب امکان خدا سے اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے، وضاحت کریں. دوسرا سوال یہ بنے گا کہ عقیدے
تثلیث اور عقیدے سنویت کون سے عقیدے کو کہا جاتا ہے اور یہ صحیح ہے یا باطل؟ تیسرا سوال اور آخری سوال یہ کہ علامہ طباطبائی نے صفات ذات اور صفت فعل کے بارے میں قرآن مجید کی کون سی سورت سے استناد فرمایا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔